یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور تمام عالم اسلام جس طرح جوش و خروش کے ساتھ میرے آقا کا میلاد مناتا ہے، ایسے ہی الحمدللہ ہم مسلمان پاکستان کے جو ہیں وہ بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن میلاد مناتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ کراچی میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر گلی گلی کوچہ کوچہ سجا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آمد ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا جشن آسمان پہ فرشتے مناتے ہیں، اور فرش بھی عرش بھی ہر جگہ محفلیں سجی ہوتی ہیں۔ ہم نے بھی اس چھوٹی سی محفل سجائی ہوئی ہے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں، معروف بزنس مین ہیں، بہت خوبصورت شخصیت کے آپ مالک ہیں جناب اشرف میمن صاحب۔ السلام علیکم۔ اشرف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک، اور آپ تشریف لائے ہماری اس بابرکت محفل میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک اور بہت معروف نعت خواں ہیں، اور آپ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، محترمہ اقصیٰ عبدالحق۔ السلام علیکم۔ اقصیٰ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بہت بہت جشن عید میلاد النبی میری مبارک۔ جانب سے بھی آپ کو بہت جی بہت جی جشن خیر عید مبارک۔ میلاد النبی مبارک ہو، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی، تمام کو، ہم سب کی جانب سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور معروف مذہبی اسکالر، اور ہماری ہر ٹرانسمیشن کی وہ زینت ہوتی ہیں، بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتی ہیں محترمہ ثروت آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو میری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک۔ خیر مبارک۔ جزاک اللہ۔ اور میرے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت خواں محترمہ یہاں تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے ختیجہ اشتیاق، میں آپ کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ سونم یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاجرہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کے پورے نام ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ شارٹ آپ کے نام لے لوں، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اقصیٰ عبدالحق جو ہے بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کر کے ہماری اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا، اے خدا، یہ زمین یہ فلاں، ان سے آگے تلا، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک۔ یہ زمین یہ فلاں، ان سے آگے تلا، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک۔ اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا، اے خدا۔ نے حمد بار تعالیٰ پیش کی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا محترمہ ثروت عسکری آپا آپ سے کہ جشن عید میلاد النبی ہے، اور سرکار کی آمد کا جشن ہر پورا عالم اسلام مناتا ہے، کیا فرمائیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ میں اور آپ مل کر اس وقت ہم اس بس میں موجود ہیں، اس محفل میں موجود ہیں، اور آقائے دو جہاں والی کون و مکان تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و مرسلین، سید و سردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی سعادتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا گیا اس کائنات ارضی و سماوی میں وجہ تخلیق کائنات بنا کر۔ دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم، دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم، فکر مجہول ہوئی گر پڑا ہاتھوں سے قلم۔ اللہ کون کر سکتا ہے توصیف شہنشاہ امم، اور قابہ قوسین کی منزل پہ گئے جس کے قدم، جس کو اللہ نے کونین کی شاہی دے دی، سنگریزوں نے نبوت کی گواہی دے دی۔ اللہ اللہ آقائے دو جہاں والی کون و مکان تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و سید و سردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت سے پہلے ہی سرزمین عرب پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے۔ انبیاء مرسلین کی انبیاء ما سبق کی کتابوں میں بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا، انبیاء و مرسلین کی تعلیمات میں بھی اس ایک نبی کی آمد کا تذکرہ تھا کہ جو نبی آئے گا اور آ کر زمانے کو ظلمتوں سے پاک کر دے گا۔ تو لوگوں کے ذہن تیار تھے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت ہونے والی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، مگر آمد بہار کی جو ہوا ہوا کرتی ہے وہی خبر پہنچا دیا کرتی ہے، وہی مجدہ پہنچا دیا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی عظیم ہستی دنیا میں آنے والی ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب آمنہ بنت وہب زمانے حمل سے تھیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ کی رالت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سب کے اذہان فکر میں موجود ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف نہیں تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات تھے۔ کیسے کہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو بغیر والد پیدا کرتا، مگر دنیا کو یہ بتانا تھا، کیونکہ عالم کم سنی میں سر سے ماں کا سایہ بھی ہٹ گیا ہے، لہٰذا دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ایسا بچہ کہ جس کو نہ ماں کی شفقت ملی، نہ باپ کی محبت ملی، نہ ننیال ملا، نہ ددیال ملا، نہ مکتب، نہ مدرسہ، نہ معلم، مگر اس کے باوجود وہ بچہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ نہ اس نے کسی معلم کے آگے زانو ادب کو طے کیا، نہ کسی مدرسے میں اس نے پڑھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زمانے حمل میں آپ کی والدہ گرامی تھی تو ایک دوسرا واقعہ جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے تاریخ میں، وہ یہ کہ ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا، خانہ کعبہ کے نزدیک آ گیا، اور عرب کی سرزمین پر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ لشکر آئے گا اور آ کر حملہ کرے گا، اور عورتوں کو کنیز بنا لیا جائے گا، بچوں کو غلام اور قیدی بنا لیا جائے گا۔ اب آپ سب کے اذہان فکر میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی عورت زمانہ حمل سے ہوا کرتی ہے تو اس کو ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی ایک کے بعد ایک ذہنی، نفسیاتی، روحانی مسائل سے گزرتی جا رہی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے عزیز جان شوہر کی دنیا سے رخصت ہونا، اور اس کے بعد ابرہہ کے لشکر کی آمد مکہ معظمہ میں، تو دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت باوجود اس کے کہ آپ کی والدہ نہایت ذہنی اور نفسیاتی پیچ و خم سے گزر رہی تھی، مگر اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو روایت ہی کہتی ہے کہ شام کے محلات روشن ہو گئے، اور قیصر و کسریٰ کے کنگورے لرز گئے، اور ساوا کی وہ نہر خشک ہو گئی کہ جس کا پانی برسہ برس سے جاری و ساری تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت سے دنیا کی تقدیر تبدیل ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی کہ اشرف محمد صاحب، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی عیدیں مناؤ، حضور آ رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام ماشاءاللہ ہمارا کراچی جس طرح عید میلاد النبی والے دن جوش و خروش کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر جس طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بھائی ایسا ہے کہ
جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ عید میلاد النبی کے دن شروع ہونے والے ہوتے ہیں تو لوگوں کے چہروں پہ ایک رونق و ایک بہار سی آ جاتی ہے. قدرتی طور پہ لوگ جو ہے اپنے وہ دنیا کے غم ہوتے ہیں اس میں ان کی وہ کمی ہو جاتی ہے, وہ فرحت میں ہوتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں برکتیں اور فضیلتیں ملیں گی, اور اس کا ایمان ہمارا اتنا پختہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں سچ مچ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے, ہماری بیماریوں میں, ہماری فکرات میں, ہمارے غم کے معاملات میں بہت ساری چیزیں اس میں دوری ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ رحمت اور فضیلت والا مہینہ ہے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب برکت اور ان کی فضیلت کی بات کی جائے تو بہت ساری باتیں جو ہیں ہماری جو دنیا کے حساب سے ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں ان میں یہ کمی آ جاتی ہے اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. اللہ کا کرم ہو جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کرم کا یہ عالم ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں یہ بھیجا گیا ان کا ذکر و فعال کرنے کے لیے, ان کی رحمتوں, ان کی ذکر کرنے کے لیے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں پہچانا جاتا ہے. ہماری جو عقیدت, ہماری جو محبت ہے, ہمارا جینا مرنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے ساتھ. اشرف بھائی بات یہ ہے نا کہ ہم اس ذکر کو کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, بالکل اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میں چاہوں گا کہ ختیجہ اشتیاق جو ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں. درِ نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے, نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے, نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل, جدھر وہ عالی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. در نبی پہ پڑھا رہوں گا. جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے آپا, ہمیں ذوالفقار بھائی کی یاد جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. کیا بات ہے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور. رات کے اس پہر میں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور بہت خوبصورت ہم نے یہ محفل سجائی ہے. بہت خوبصورت پڑھنے والے بھی موجود ہیں, اور سرود آپا بھی یہ موجود ہیں, بہت خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں حضور کی سیرت کے اوپر. میں چاہوں گا کہ اقصیٰ عبدالحق سے ہمیں کلام لیں, اور اگر آمد کے حوالے سے ہو جائے کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و غماں بھی خوشیاں منا
आने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह पढ़ो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। खूबसूरत नाज़ की। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हमारा एक नंबर चल रहा होता है, उसमें हम दे रहे हैं कि उम्रे का मुकम्मल पैकेज चौधरी असलम फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है मोहतरमा नौरीन असलम की जानिब से। और मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि उस पर आप सिर्फ अपना व्हाट्सअप करें, अपनी NIC व्हाट्सअप करें, अपनी डिटेल उस पर व्हाट्सअप करें और कोशिश करें उस पर कॉल ना करें, ठीक है। और इंशाल्लाह 10 रबीउल अव्वल को हम उसकी कुरानंदाज़ी करेंगे और आपको देंगे चौधरी असलम फाउंडेशन की जानिब से मुकम्मल उम्रे का पैकेज इंशाल्लाह। और हमारी नातख़्वां यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप इनके लिए भी हमने एक पैकेज निकाला है। अच्छा, तो आप इसमें ये कि कलाम जो है ना पर्ची हम निकालेंगे और इन सनाखानों को आस्ताई तो इसमें लिखी हुई है, इसको इसका मक्ता पढ़ना है जो शायर ने लिखा, उसका तारुफ़ जिस तरह बहुत मारूफ शायर थे हमारे प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब, जो ज़ाहिरी आँखों से नाबीना थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने कलाम लिखे कि मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा, सुभान अल्लाह। अब मैंने पर्ची निकाली है, ये कलाम है या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई। मैं चाहूँगा कि सुनम आप पढ़ें। सबसे पहले तो इस शायर का मुझे नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, ये जनाब अदीब रिजवी साहब अदीब रायपुरी का कलाम है। उनका जो असली नाम है सैयद हुसैन अली, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उनका नाम है, रायपुर की उनकी पैदाइश है। क्या बात है, आप इनका कलाम पेश करें। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये सूरम ने अदीब रायपुरी साहब का कलाम लिखा। इसका मक्ता तू रईस से रोज़ शफ़ाअत, तू अमीर लुत्फ़ व इनायत, है अदीब को तुझसे निस्बत, ये ग़ुलाम है तो आक़ाई। मुख्तसर तारुफ़ अदीब रायपुरी साहब का ये है कि आप कलमी नाम था और पूरा नाम सैयद हुसैन अली था। आप 1928 को भारत के एक गांव रायपुर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हकीम सैयद याकूब अली था। अदीब रायपुरी पाकिस्तान के मारूफ नातख़्वां और एक अच्छे शायर थे। आपकी वफ़ात 16 अक्टूबर 2004 कराची में हुई और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक सैयद अदीब रायपुरी साहब के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हम एक और पर्ची निकालेंगे और हाजरा तैमूर से मैं कहूँगा कि ये आपने कलाम पेश करना होगा कि अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ मुझे घर जाने दे। नहीं आता आपको? अच्छा मैं आपके लिए एक और पर्ची निकालता हूँ। अच्छा ये है कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, ये भी आपको नहीं आता। अब मैं आपके लिए लास्ट एक और पर्ची निकालूंगा। खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, जनाब खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी साहब का ये कलाम। अल्लाह पाक आपको भी गरीब के रहमत फरमाए। नहीं आता आपको? अच्छा अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलाम सुना दें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है,
بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ میں ایک اور پرچی نکالوں گا جو کہ یہ ہوگی ختیجہ اشتیاق کے لیے، اور ابھی جو 50,000 کی جو پرچی میں جو شامل ہے وہ سونم ہے، بلکہ اقصیٰ کے لیے بھی ایک پرچی نکالوں گا۔ ہاں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ سب سے پہلے تو اس کی شاعر کا نام بتائیں اگر آپ کو آتا ہے تو۔ نہیں، یہ ریاض الدین سہروردی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، اور سید فصیح الدین سہروردی نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا۔ نہیں آتا آپ کو، میں آپ کے لیے ایک اور پرچی نکالتا ہوں۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ اچھا، یہ بھی آپ کو نہیں آتا، آپ مجھے اس کا شاعر کا نام بتا سکتی ہیں؟ قمر انجم صاحب۔ قمر انجم صاحب نے یہ کلام پیش کیا، اور ہمارے نعت خوانوں کے لیے بہت ساری انہوں نے پلیٹ فارم دیے۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے نعت خواں ہیں ان کو بہت پلیٹ فارم دیے انہوں نے۔ اب میں پرچے نکال رہا ہوں اقصیٰ عبدالحق کے لیے، ٹھیک ہے نا اقصیٰ؟ اور ہو سکتا ہے آپ کا نام آ جائے قرآن اندازی میں، یہ تو قرآن ہے نا، سرکار کے ثنا خاں کا قرآن ہے، اور 50,000 روپے کیش، آپ اس سے شاپنگ کیجئے گا۔ اچھا، بہت معروف کلام ہے اور مجھے یقین آپ کو آتا ہوگا، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ سبیر بھائی کا کلام ہے بالکل، اور ظاہر ہے مائک دیجیے گا۔ ان کی تو پوری نعتیں جو بھی انہوں نے لکھی ہے وہ دل کو چھو جاتی ہے۔ دیکھیں قرہ میں نے نکالا ہے، ایسا نہیں کہ میں نے جان کے نکالا ہو۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار، بڑھ کے کعبہ کو، بلا سے میری دنیا میں شام ہو جائے،
بلا سے میری دنیا میں شام ہو جائے. کیا بات ہے. آپ نے سید صبیح الدین صبی رحمانی کا خوبصورت لکھا ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول کلام آپ نے پیش کیا کہ مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں صبیح مدحت خیر الانام ہو جائے. سید صبیح الدین رحمانی صاحب 1965 27 جون کو پاکستان میں پیدا ہوئے. اب پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف نعت خواں اور نعت گو شاعر ہیں اور نعتیہ ادب کے محقق اور نعت کی تحقیق کے لیے قائم کیے گئے ادارے نعت ریسرچ سینٹر کے بانی اور اسکالر ہیں. بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. اور ملاقات کے وقت جب ہم دوبارہ وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم اقصیٰ عبدالحق اور سونم کی جو ہے ہم قرآن اندازی کریں گے. جس کا نام آئے گا اس کو ہم ہمارے فائنل راؤنڈ میں لے کے جائیں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور رات کے اس پہر میں. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور ہم ظاہر سرکار کا میلاد منا رہے ہیں تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بھی رکھتے ہیں اور خوشیاں بھی مناتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا جشن ہم منائیں جوش و خروش کے ساتھ ہماری ایمانی قوت کے ساتھ. اور وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا ہمارے شاعر جو ہمارے اقابرین ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعتیں لکھی ہیں اور بہت مقبول ہوئیں. اور سید صبیح الدین صبی رحمانی صاحب کا کلام اقصیٰ عبدالحق نے پڑھا اور سونم نے بھی سید ادیب رائے پوری صاحب کا کلام پیش کیا. تو میں چاہوں گا کہ جناب اشرف میمن صاحب ایک پرچی اٹھائیں ہماری لاسٹ قرآن اندازی کے لیے تاکہ جس کا نام 10 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں آئے گا اسے ہم دیں گے ہمارے اسپانسر کی طرف سے 50,000 روپے کیش. جی یہ ہیں سونم ثاقب. اللہ اکبر. جی سونم آپ چلی گئیں فائنل میں. ہم انشاءاللہ 10 ربیع الاول کو قرآن اندازی کریں گے اور اگر آپ کو آپ کے نصیب میں ہوئے 50,000 روپے تو وہ آپ کو ملیں گے. اور میں بات کرنا چاہوں گا ثروت آپا سے. آپا یہ بتائیں کہ جشن عید میلاد النبی جس طرح ہم مناتے ہیں روشنیاں کرتے ہیں چراغاں کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اسے آپ کیا دیکھتی ہیں احادیث اور اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا اہتمام اس خوشیوں کا احتمام عرش پر بھی ہے اور فرش پر بھی ہے. اس لیے کہ آقا دو جہاں والی کون و مکان تاجدار انبیاء و مرسلین ختم انبیاء و مرسلین سید و سردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات پہ آمد ہے. وجہ تخلیق کائنات کی کائنات پہ آمد ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے آمد باسعادت پر کوئی انتظام نہ کر رہا ہو؟ رب العالمین نے عرش کو بھی سجایا ہے اور پروردگار عالم نے فرش کو بھی سجایا ہے. اور عاشقان رسول اور جن کے دلوں میں عقیدت ہے مودت ہے محبت ہے وہ تمام کے تمام اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسی صحیح کیا کرتے ہیں کہ جس سے محسوس یہ ہو کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر نظر و نیاز کا اہتمام ہے, کہیں پر لنگر کا اہتمام ہے, کہیں پر سبیلوں کا اہتمام ہے, کہیں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں, چراغاں کیا جا رہا ہے. یعنی جو جس طریقے سے کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی اس ذکر کو سن رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, جو جس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت اور محبت رکھ رہا ہے, عقیدت رکھ رہا ہے, پروردگار عالم اس کی مودت کو, اس کی محبت کو, اس کی عقیدت کو قبول مقبول فرما دے. آمین آمین. میں بات کرنا چاہوں گا اقصیٰ عبدالحق آپ سے. اچھا اقصیٰ مجھے بتائیں, آپ تو دیکھیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے نا, ٹھیک ہے نا, لوگ اپنے خرچوں کے بھی بہت کم کر رہے ہیں. تو ظاہر ربیع الاول میں بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں, شب و روز محفلیں ہوتی ہیں, تو محفلوں میں آپ دیکھتی ہیں کہ لنگر وغیرہ جو ہے مینیو وغیرہ میں کمی آئی؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو عاشق رسول ہے وہ تو دل کھول کے خرچ کرتا ہے.
اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے. تو میں نے تو کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ چلو مہنگائی ہے تو وہ لنگر اور یہ سب چیزیں نہیں. ہمارا تو ایمان ہے نا کہ جتنا آپ کریں گے اتنا بڑھے گا. اور تو محفل میں شہزاد جب سب کچھ ان کے ہی صدقے میں ملا ہے تو کیسے ان کے نام پر کمی کی جائے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کو سب کچھ ان کے صدقے میں ملا ہے. تو جو کچھ بھی پروردگار عالم نے نعمتیں دی ہیں ہم ان نعمتوں کا اظہار بھی کیا کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو خرچ بھی کیا کرتے ہیں تاکہ پروردگار عالم کے حضور میں ہم شکرانہ ادا کر سکیں. اچھا اقصیٰ یہ بتائیں کہ دیکھیں 12 ربیع الاول کے لوگ اسپیشلی محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم بھی ذوالفقار بھائی کے ساتھ جب تھے تو 18 سال محفلیں کی بھائی کے ساتھ ہم نے, تو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ ماشاءاللہ اگر ان کا سٹینڈرڈ جو نا بڑھتا تھا ہے آپ اس محفل کے صدقے سے, اللہ پاک ان کو رزق ہے ان کا بڑھ جاتا تھا. تو کیا کہیں گے, آپ نے کوئی دیکھا ایسا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ جو جتنا سرکار کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے ظاہر ہے اس کو اس سے زیادہ ہی ملتا ہے. یہ میں نے خود سے دیکھا ہے الحمدللہ. اور جو محفلیں کرواتے آ رہے ہیں تو بے شک سرکار کے لیے دنیا, یہ پوری کائنات ان کے لیے سجائی گئی ہے. تو ہم اگر ان کے لیے کرتے ہیں تو بیسکلی وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ماہ ربیع الاول نہایت برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا وہ نور چمکا کہ جس کی ضیا پاشیوں سے سارا عالم بکائے نور بن گیا. اور صرف جزیرہ عرب کا ہی سویا ہوا نصیب بیدار نہیں ہوا, بلکہ انسانیت جو کہ صدیوں سے زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اس کو ذہنی, معاشی, سیاسی غلامی سے رہائی کی خوشخبری ملی. تو یہ سب نور حق حضرت محمد مصطفیٰ سید مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جن کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت, جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. ایک شعر ذہن میں آتا ہے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تخلیق فرمائے گئے تو وہ اللہ رب العزت نے وہ اس لیے کیا کیونکہ اللہ رب العزت کو کوئی نہیں جانتا تھا, اس کی خبر کسی کو نہ تھی. تو اللہ نے چاہا کہ میری خبر سب کو ہو جائے, تو اس نے ایک ایسا تخلیق فرمایا کہ جس نے پوری دنیا میں اللہ رب العزت کا نام, مطلب ہم سب جو لیتے ہیں, اگر ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہوتا کیونکہ حضور جب تشریف لے کر آئے تو ہم ان کی پیروی کرتے آ رہے ہیں, صحابہ کرام کی پیروی کرتے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم سرکار کی آمد کا جشن مناتے ہیں اور زندگی بھر مناتے رہیں گے. اچھا ایسا بھی نا آپ کہ ہم نے سنا ہے لوگوں سے اور علماء کرام سے کہ حضور جب تشریف لے کر آئے جا رہے تھے حضور تو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر حضور کا استقبال کیا تھا. بالکل, کیا فرمائیں گے؟ بالکل. اچھا سب سے پہلے میں آپ کی ایک بات جو تھی میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بہت سارے افراد بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں اور بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن میں درخواست کرتی ہوں تمام امت مسلمہ سے کہ جو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے وہ ایک چھوٹی سی محفل میلاد ضرور کرے. اگر وہ کھانا نہیں بھی کر سکتا ہے, آپ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیجئے اور آپ اس کے بعد اس کی برکتوں اور رحمتوں کا نظارہ دیکھیں گی کہ پروردگار عالم کس طریقے سے آپ کو ہر کام میں برکت عطا فرماتا ہے. اور آج جو آپ نے ایک گلاس پانی سے جس محفل کا انعقاد کیا ہے, کل انشاءاللہ تعالی وہ محفل بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی. کیا بات ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ آپ نے ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تھے تو روایات یہ کہتی ہیں کہ جو کفار و مشرکین مکہ تھے انہوں نے بہت زیادہ مظالم اور مصائب کے ڈھائے رکھے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ یثرب کو مدینہ بنایا اور مدینے کو منورہ بنا دیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب قدم مبارک اس پاک سرزمین پر پڑے تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یثرب میں داخل ہوئے, اچھا اس ہجرت کو معمولی نہ جانیے گا, اس لیے کہ پورا اسلامی کیلنڈر اسی ہجرت سے منسوب ہے. یعنی فلاں واقعہ پہلی اسلامی صدی ہجری میں ہوا, دوسرا واقعہ دوسرے ہجری سال میں ہوا. جنگوں کی جب بات آیا کرتی ہے, جنگ خیبر سن 7 ہجری میں منعقد ہوئی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی, دنیا سے پردہ فرمایا سن 11 ہجری میں. تو یہ ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کی پوری اسلامی تاریخ پر محیط ہے. تو رب العالمین ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ
آمین اللہم آمین. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمارے دیکھنے والوں کو بہت اچھا آپ نے میسیج دیا کہ حضور کا میلاد لازمی کریں, ضرور منائیں. اشرف بھائی کیا میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ؟ اچھا بات ساری ایک اس میں ہم جو ہے نا مس کر جاتے ہیں, کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی آداب میں یہ حب کا جو پہلو ہے نا شدت کا, اس میں ایک چیز مسنگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکایتیں اور جو بیان ہے اور جو انہوں نے فرمایا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ہم جھول میں ہم آ جاتے ہیں. اس کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سی ہم نے بدعتیں بھی کر لی, بہت سی ہم نے برائیاں بھی لے لی. جو سچ اور حق کے ساتھ ہماری باتیں ہیں ان کو ہم نے بہت سی جگہ مس بھی کیا ہے. اچھا ایز اے مسلمان ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ ان کی عقیدت میں اس کو زیادہ اچھی طریقے سے پیش ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ہماری سادگی کا جو پہلو ہے اس کو ہم نے بہت بری طرح سے نظر انداز کیا ہوا ہے. حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت آسان ہیں, بہت ہی بہترین طریقے سے ہم پیش کر سکتے ہیں, جس پہ ہماری نظر کم ہے, ہماری شدت کم ہے. ہم بہت سی چیزوں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. یہ عقیدت کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کی حب میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں, آپ ان کے بیان کرتے ہیں, ان کی عظمت کے گن گاتے ہیں, لیکن ان کا دوسرا جو پہلو ہے اس کی طرف ہمارا رجحان کم ہے اور اس کی طرف ہم مسلمانوں کو زیادہ اس میں پیش ہونا چاہیے. اچھا بظاہر کیا ہے کہ دیکھیں حقوق العباد میں ہماری بہت سی کمیاں ہیں. اب حق کی بات آتی ہے, ظلم کی بات آتی ہے تو ہم میں سے وہ مسلمان وہ جہاد کرتا ہوا نظر نہیں آتا. جہاد تلوار سے نہیں ہے, زبان سے ہے, پریکٹیکل معاملات سے ہے. بہت سے معاملات ایسے جیسے ابھی مہنگائی ہے نا, اب مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے کہ جو معاملات ہیں اس میں ہم نے اس ظالم سے لڑنا ہے جو اس معاملات میں اس کو بڑھاوا کر رہا ہے. اب بظاہر وہ شخصیات کی طرف نہیں جاتے, ہم ان مسائل کی طرف لے کے چلتے ہیں باتوں کو جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں اس کو بڑھاوا دینے میں وہ لوگ ہیں, کرپشن میں وہ لوگ ہیں جن کو ہم مسلمان جو ہے تکلیف میں آ گیا ہے. اور وہ غریب آدمی جو مسکین آدمی ہے جو سب سے زیادہ دین سے زیادہ محبت اور رغبت رکھتا ہے وہ زیادہ مشکل میں ہے. تو اس کے لیے جس کی جہاں طاقت ہے, عالم کی طاقت ہے, منصف کی طاقت ہے, عادل جو ہے اس کی تو یہ ساری طاقتیں حق گوئی کے لیے نکلنا چاہیے اور ان کو وہ الاعلان اس کے لیے بیان بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے جہاد بھی کرنا چاہیے. جہاد تلوار سے نہیں ہے, اپنی اپنی حیثیت میں اپنی اپنی جگہ پہ ان کو یہ پیش کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ یہ ساری چیزوں کا ہمیں سیکھنے کا موقع بھی دیتا ہے اور اس کی حب اور اس کی محبت کا یہ سب سے بڑا مضبوط پہلو ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں اور عمل بھی کرائیں. یہ جو پہلو ہے اس کی طرف ہمارا رجحان کم ہے. پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میری بات مطلب اس طرح سے اس پیرائے میں نہیں جا سکتی, ہم کسی مخصوص معاملات میں نہیں ہیں. ہم ایسے مسلمان دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو بہت, جیسے میں نے کہا نا آپ سے, سادگی کا جو پہلو ہے. ہمارے دیکھیں ہوٹلیں جو ہوتی ہیں کتنی بھری ہوئی ہوتی ہے, ایک طرف غربت کا اتنا برا پہلو ہے. آپ دیکھیں اس طرح بہت سی چیزوں میں ہم اپنے اشراف میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں. ایسی بہتاشا چیزیں ہیں جس میں ہم اپنا گزارا بہت تھوڑے میں کر کے بہت سے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں. بس یہی بات. بہت خوبصورت آپ نے میسیج دیا. دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانوں کا جنہوں نے بابرکت محفل میں شرکت کی. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو بزم شب نور سے اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.